سرکار دو عالم کا فرمان ہے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، طاقتور کے سامنے حق بولنا، حق کہہ دینا، بول دینا ہے، حق پہ ڈٹنا ہے. اور یہ سعادت میرا رب جو ہے یہ اس کی عطا ہے، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا. اس میں ہائیسٹ جو قربانی ہے جس کی فل ڈریس ریہرسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور پھر ان کے خانوادے نے، ان کی نسل نے آگے جا کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ قربانی، وہ خوبصورت گفتگو، وہ خوبصورت جذبہ، وہ حضرت ابراہیم کی کنٹینیوس اللہ کے بات پہ، مطلب ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے. اور پھر ایسا بیٹا ماشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ فوراً تیار ہیں کہ جی چلیں. علامہ اقبال 1400 سال بعد حیران ہو کے کہہ رہے ہیں، 1400 سال نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10,000 سال ہو گئے ہوں گے، کہ یہ مکتب کی کرامات تھی یا فیضان نظر تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آداب فرزندی والد کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، برخوردار اولاد میں والدین کے حقوق کیا ہیں، کیسے سمجھے، والد کے سامنے سر تسلیم خم کیسے کرنا ہے. حالانکہ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو، وہ ہسٹری کہتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں ستیلے والد تھے، کچھ کہتے ہیں جنون، ان کے اپنے ہی تھے، لیکن ان کے سامنے حق پہ ڈٹ گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا. لیکن ان کی تو سنت یہ تھی. لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایسی، ان کی حق شناس ہیں وہ اپنے والد ہی کی طرح، تو فوراً تیار ہو گئے کہ چلیں ہم بس. اور پھر بلکہ بعد میں جب وہ چھری نہیں چل رہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی آنکھوں پہ پٹی باندھے، لگتا ہے کہ آپ کا پیار جو ہے وہ شاید آڑے آ رہا ہے، بہت مشکل ہے. اور پھر یہ وہ ریکوائرمنٹ تھی بیسکلی جو اگر آپ اس بات میں غور کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اللہ کریم سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی ہیں، وہ نبی آخر زمان ہیں جن کے آپ ذکر اللہ پہلے بھی کرتا تھا پیار سے، اور تمام انبیاء کو پتہ تھا سرکار دو عالم کی آمد کا، تو ان کی دعا تھی کہ وہ اسماعیل کی نسل سے ہو. اور اللہ کریم نے پھٹی کہہ دیا کہ اسماعیل قربان کرو میری راہ میں. یہ عجیب بات ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جائے، انہیں خواب میں دکھایا جا رہا ہے. نبی کی خواب جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. ہم میں سے کئیوں کو سچی خوابیں شروع ہو جاتی ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے نیک لوگوں میں یہ مطلب نبوت کا سرکار کا فرمان ہے، شاید کہ 30واں یا 47واں 43واں یا 37واں، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کہ اس کا یہ حصہ ہے. بس یہ رہ گیا. کچھ نیک لوگوں کو سچے خواب دکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن میں کم از کم گناہ گار آدمی، میں بس حدیث کا پتہ ہے وہ. لیکن وہ تو نبی تھے اور اللہ کے بڑے نبیوں میں سے فضیلت والے نبی تھے، اور ان کو خواب آ رہی تھی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو، جو جن کو بی بی ہاجرہ نے بڑی مشکل سے بڑا کیا ہے اکیلے اس جنگل میں، وہ کہانی آپ سب نے سنی ہوئی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی. یہ دن ان کا ہے. میاں بیوی کی لڑائیاں، خامد کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اسی واقعے سے اس میں بہت کچھ آ جائے گا. لیکن قربانی کی یہ جو عید ہے، یہ قربانی ہے کیا، اس کی توفیق چند لوگوں کو ملتی ہے. یہ اسلام کی، اللہ کی راہ کی یہ سب سے بڑی عبادت سمجھ میں ہوتی ہے، اور اس کی توفیق یہ عطا ہے رب کی، جس کو وہ دے اور جس کو وہ توفیق دے. تو اس کے لیے فائنل جو ہائیسٹ اس پہ پیڈیسٹل پہ ہیں مولا حسین، سجدہ شبیری